اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ خاص طور پہ انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے یہ محض اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ تو گویا کہ ابتدائے آفرینی سے جب انسان دنیا میں آیا ہے اس وقت سے ہی اس انسان پر عبادت لاگو ہے۔ مختلف شکلوں میں، مختلف حیتوں میں، مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر عبادت کو لازم کیا ہے، اور عبادت کا یہ پیغام کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ ہر دور کے اندر نبی آتے رہے اور انسانوں کو عبادت کا سلیقہ بتلاتے رہے، اور انسان اس بتلائے ہوئے طریقے پر عبادت کرتے رہے۔ چنانچہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے بھی انسانوں کی عبادت کا ایک ضابطہ دیا، عبادت کا ایک تصور دیا۔ مقصد یہ تھا کہ انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچان کر اس عبادت کو بروئے کار لاتا رہے۔ چنانچہ 5 ارکان اسلام کے متعین ہوئے، ایک تو کلمہ شہادت، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ اور 5ویں حج۔ تو گویا کہ اس میں ایک رکن کا تعلق تو انسان کے باطن کے ساتھ ہے کہ انسان باطنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور معرفت کا جو ہے وہ یقین رکھے، اور باقی جو 4 اعمال ہیں وہ عبادت کے ہیں، وہ عملی عبادتیں ہیں۔ چنانچہ نماز ایک عملی عبادت ہے، روزہ ایک عملی عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عملی عبادت ہے، اور حج ایک عملی عبادت ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ عبادتیں 2 ہی طرح کی ہوتی ہیں، یا تو بدنی عبادت ہوتی ہے اور یا مالی عبادت ہوتی ہے۔ انسان یا تو بدن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ نماز یہ بدنی عبادت ہے، انسان بدن کے ذریعے سے کبھی قیام میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی رکوع میں جھکتا ہے، کبھی سجدے میں گرتا ہے، کبھی تشہد میں بیٹھتا ہے، کبھی پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے سلام پھیرتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ بدنی عبادت ہے، انسان اپنے بدن کو کھانے پینے اور جائز خواہشات سے دور رکھتا ہے، لہذا بدن کے اوپر ہی سارا مجاہدہ آتا ہے، لہذا روزہ بدنی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ یہ خالص مالی عبادت ہے کہ جو مال اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیا ہے اس مال میں سے یہ اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے لیے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے۔ اور حج، یہ حج ایسی عبادت ہے کہ جو بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں انسان اپنی بدن کی مشقت بھی پیش کرتا ہے اور اس میں انسان جو اپنے مال کو بھی خرچ کرتا ہے، لہذا حج بدنی اور مالی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جتنی عبادتیں انسان سال بھر میں کرتا ہے ساری کی ساری عبادتوں کا خلاصہ اور نچوڑ اور اس کا مجموعہ اللہ تبارک و تعالی نے حج کو بنایا ہے۔ چنانچہ حج کے اندر بدن جیسی عبادت کی بھی پابندیاں موجود ہیں، حج کے اندر مالی پابندیاں بھی موجود ہیں، روزے والی پابندیاں کی بھی اس کے اندر موجود ہیں، اس میں نماز کی پابندیاں بھی موجود ہیں، کیونکہ بدن اور مال کے سارے ضابطے اللہ تبارک و تعالی نے حج کی عبادت میں بند کر دیے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو گویا کہ رمضان سے جو عباداتی سال اسلام کا شروع ہوتا ہے، عباداتی سال رمضان سے شروع ہوتا ہے۔ عام سال ہمارا اسلام کا محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن عباداتی سال جو ہے وہ رمضان سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس میں عبادتیں کثرت سے لاگو کر دی جاتی ہیں، کیونکہ رمضان میں وہ نماز جو 11 مہینے تک ہم پڑھ رہے تھے رمضان میں اس نماز کو ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ تراویحوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ 20 رکعت مزید انسانوں پر لاگو کر دیتے ہیں، حالانکہ 11 مہینے تک یہ 20 رکعت فرض و واجب کی پڑھتا ہے، فرض و واجب کی 20 رکعت 11 مہینے تک پڑھتا ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو 20 تراویحیں لازم کر کے اس کو 40 کر دیا جاتا ہے۔
تو گویا کہ یہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی بدنی عبادت کو بھی بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ سال بھر کی 11 مہینے کی جو فرض واجب کی رکعت کو اگر آپ کاؤنٹ کریں وہ 20 بنتی ہیں۔ 2 رکعت فجر کے فرض ہیں، 4 رکعت ظہر کے فرض ہیں، 4 رکعت جو عصر کے فرض ہیں، 3 رکعت مغرب کے فرض ہیں، اور 4 رکعت عشاء کے فرض ہیں، اور 3 وتر واجب ہیں، تو 20 رکعت۔ تو اسے 20 رکعت کو ڈبل کر دیا، تو گویا کہ چونکہ عباداتی سال شروع ہو رہا ہے رمضان سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بدنی عبادت جو نماز کی تھی اس کو ڈبل کر دیا ہے۔ کہاں وہ 11 مہینے کے اندر 40 سجدے کرتا تھا، لیکن جو رمضان میں اللہ تبارک و تعالی اس کو ڈبل کر کے 80 سجدوں کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ پھر رمضان میں اللہ تبارک و تعالی روزے کی عبادت لاگو کر کے ایک دوسری بدنی عبادت انسان پہ لازم کر دی، کیونکہ عباداتی سال ہے، لہذا عبادتیں کثرت سے اس کے اندر ہونی چاہیے، چاہے جو روزے کی عبادت اس کے اوپر لاگو کر دی۔ پھر رمضان میں ہی زکوٰۃ اور صدقات دینے کی فضائل بیان کر دیے، اور لوگ رمضان سے رمضان تک کا حساب لگا کر اپنی زکاتیں بھی پیش کرتے ہیں۔ تو ساری عبادتیں رمضان سے شروع ہو گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد رمضان جیسے ختم ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی عبادت لاگو کر دی جو پہلی کی ساری عبادتوں کا مجموعہ اور نچوڑ تھا۔ گویا کہ پہلے چیدہ چیدہ پھول جمع کیے، اور پھر رمضان کے بعد ایک گلدستہ بنا کے انسانوں کو پیش کر دیا ہے، اور وہ گلدستہ عبادت حج کی عبادت ہے۔ اس میں انسان نماز روزہ بھی پڑھتا ہے، اور پھر اس کے اجر و ثواب کو اتنا بڑھا دیا کہ حرم کے اندر جا کر جب نماز پڑھتا ہے، ایک نماز جب حرم میں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک نماز پر 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ وہاں پر اس کے درجے کو اس قدر بلند کر دیا۔ مسجد نبوی کے اندر اگر ایک نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حج کا زمانہ جب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عبادت کو ثواب کو بھی بڑھا دیا، اور پورا گلدستہ عبادت اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ اور پھر جس طریقے کی پابندیاں رمضان کے اندر یہ کر رہا تھا، رمضان میں وہ اپنی جائز خواہشات سے دور رہتا تھا، تو حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف جائز خواہشات سے دور رہنا بلکہ اس بارے میں گفتگو کرنے سے بھی منع کر دیا۔ رمضان میں آپس میں میاں بیوی وہ گفتگو کر سکتے ہیں، مخصوص ایک دوسرے سے بغلگیر ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں اپنی خاص خواہشات کے ساتھ، ایک دوسرے کا بوس و کنار لے سکتے ہیں، لیکن وہ جماع اور صحبت نہیں کر سکتے۔ اتنی پابندی لگائی تھی، لیکن جب حج کا احرام باندھ لیا تو تمہیں اس موضوع پر بیوی سے گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ شہوت کے ساتھ ہاتھ پکڑنا تو دور کی بات ہے، بوسہ لینا تو دور کی بات ہے، اس موضوع پر گفتگو کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم نے گفتگو کی تو یہ جنایت ہو جائے گی، تمہیں اس پر صدقہ دینا پڑے گا۔ تو دیکھو رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک ریہرسل اور ایک پریکٹس کروائی ہے کہ بیوی سے دور رہنے کی، کیونکہ اگر حج کی عبادت آ رہی ہے وہاں پر تو دور رہنا تو دور کی بات، وہاں تو تمہیں اس موضوع پر گفتگو کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اور عام دنوں کے اندر رمضان میں کھانے پینے سے تمہیں منع کر دیا، کھانے پینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کھانا بھی منع حج کے اندر حاجی کو ایسا کھانا بھی منع کر دیا کہ جو کھانا جس کھانے کے اندر کوئی خوشبو ہے تو خوشبو والے کھانے کی بھی اجازت نہیں۔ چاہے کہ وہ جب خوشبو لگائے، بلکہ ایسا کھانا بھی نہیں کھا سکتا جس کے اندر خوشبو آتی ہو، جس میں الائچیاں پڑی ہوئی ہوں، کھانے پر خوشبو آتی ہو، اس کی بھی اجازت نہیں۔ ایسا صابن بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس صابن کے اندر خوشبو ہو۔ نہ صرف خوشبو لگانا بلکہ صابن سے اس سے نہانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو دیکھو پابندیاں حج کے اندر بڑھ گئیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا گلدستہ عبادت ہے، اس عبادت کو بندہ جب بروئے کار لے آتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ سیدھا کا سیدھا راستہ اس کے جنت کا ہے۔ اس لیے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ کیا مطلب؟ اس مومن مسلمان نے ایک مرتبہ حج کر لیا، بس اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ الا یہ کہ اپنا جنت کا راستہ خود کھوٹا کر دے، خود اس راستے سے بھٹک جائے،
خود دروازے کے پاس پہنچ کر دوسری طرف نکل جائے، یہ اس کی اپنی قسمت ہے، اپنا اس کا قصور ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال میں حاجی کو واپس لوٹاتا ہے کہ فرمایا کہ ایسے کہ کیوم ولدت امہ، کہ آج اس کی ماں نے جنا ہے، جب جنا تھا، جب پیدا ہوا تھا اس کے بدن پر کوئی اس کے روح پر گناہ نہیں تھا، اسی طریقے سے آج یہ بچے کی طرح پیدا ہو کر آ گیا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن حاجی کا مقام اس معصوم بچے سے بڑھ جاتا ہے، کیوں کہ گناہ ہونے میں، گناہ نہ ہونے میں یہ تو بچے کی طرح ہو گیا، لیکن بچے کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، بچے کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اس لیے کہ بچے نے تو ابھی نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی نیکی کی، لیکن حاجی کے پاس نیکیاں ہیں، تو وہ حاجی کا مقام اس معصوم بچے سے بھی بڑھ گیا۔ نبی نے جو تشبیہ دی ہے وہ گناہوں میں دی ہے، جیسے اس بچے کے کوئی گناہ نہیں ہے ایسے حاجی کے بھی گناہ نہیں ہیں، باقی نیکیاں حاجی کی اتنی ہیں کہ زمین سے آسمان تک نیکیوں سے بھر جاتا ہے، جو کہ اس معصوم بچے کے پاس بھی نہیں ہے۔ حاجی کا اتنا اونچا مقام ہے، تبھی تو اللہ کے اس کا اتنا مقام ہے، جب حج سے واپس لوٹتا ہے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا ہے، حدیث میں فوراً اس کے لیے قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے حاجی سے فوراً دعائیں کروائیں، ایئرپورٹ پہ وصول کریں، کہا جی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں ہمارے لیے، فلاں مقصد دعا کر دیں، فلاں ملنا ملار مبارک دینے کے بعد دعا کروائیں اس سے، اس کے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ مقام عطا فرما دی اپنے قربت کا، یہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے دعا کو قبول کر لیں گے۔ یہ حاجی، تبھی تو سنت طریقہ یہ ہے کہ حاجی جب حج سے آئے تو سیدھا مسجد میں، مقامی مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر 2 رکعت شکرانے کے ادا کرے، نماز حاجت توبہ کی نیت کر لے، 2 رکعت شکرانے کے ادا کرے، اور اہل اسلام محلے والے اس کو ملنے آئے اور وہاں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے ایک کے لیے دعائیں کر دے۔ دعائیں کرنے کے بعد اب یہ واپس اپنے گھر کے اندر جائے، کیونکہ گھر سے پہلے اللہ کے اس کا وہ مقام ہے کہ یہ جو مانگے گا اس کے لیے قبول ہو جائے گا۔ اگرچہ آج اس کا ہم اہتمام نہیں کرتے، اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ سے کسی کو ملنے کا بھی ٹائم نہیں، کہ یار ٹائم نہیں ہے، گھر جانا ہے، یار بہت ہو گیا، 40 دن لگائے یار، چلو بچوں کو جانا ہے۔ نہیں، آپ اپنے مقام کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی مقام پہ پہنچائے، صبر و تحمل کے ساتھ آپ وہاں ایئرپورٹ بھی لوگوں کے ملیں، ان کے لیے دعائیں کریں، پھر وہ سیدھا ہو کے جی مقامی مسجد میں لے کے چلو مجھے، سیدھا مقامی مسجد میں آئیں، 2 رکعت ادا کریں، وہاں پہ جو لوگ ہیں محلے والے ملنے آئیں اور سب کے لیے دعائیں کر دو، اس لیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے وہ اعزاز لے کے آئے ہیں جو ان لوگوں کو حاصل نہیں ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے مانگ لیں گے تو اللہ سب کی جھولیاں بھر دیں گے۔ یہ حجی۔ تو رمضان کے بعد شوال کے مہینے، حج کے مہینے شروع ہو گئے، شوال ہے، ذیقعدہ ہے اور ذی الحجہ کے 10 دن گویا کہ ایام حج شروع ہو گئے، اور حاجی اس وقت آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں حاجی حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کے نعرے لگاتے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیری طرف آ رہے ہیں، تجھے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے، اور یہ ایام میں حج کا یہ زمانہ، اور خاص طور پہ وہ حج کے 5-6 دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور عالم میں کوئی ایسا انسان نظر نہیں آتا جس کو اللہ بخشی کا فیصلہ نہ کرتے۔ یہ وہ دین ہے۔ اور ظاہر جو غیر حاجی ہیں، غیر حاجیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے تو فزیکلی مال اور جان کی قربانی دے کر یہ پہنچ رہے ہیں، بدن کی قربانیاں مشقتیں بھی اٹھا رہے ہیں اور مال بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن تم نہیں بلائے گئے، تمہیں اگلے سالوں میں تمہارا نام لکھا ہوگا، لیکن تم اگر جان و مال کی قربانی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو تم یہاں پر جانور ذبح کرو، اور ذبح کرتے یہ سوچو اللہ ایسے ہم نے اپنی جان اور نفس کو تیرے راستے میں قربان کر دیا ہے، جیسے ابراہیم نے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا۔ یا اللہ بس اسی طرح سمجھے کہ آج جسم و جان کو ہم قربان کر رہے ہیں، آج کے بعد ہماری کوئی خواہش نہیں ہوگی، ہماری آنکھیں تو ہوں گی لیکن گناہ نہیں کریں گی، کان تو ہوں گے لیکن وہ گناہ نہیں کریں گے، زبان تو ہوگی لیکن گناہ نہیں کرے گی، ہاتھ پیر تو ہوں گے لیکن گناہ نہیں کریں گے۔ جیسے جانور جب ذبح کر دیتے ہیں اس کی آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہیں،